قال عسى یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون، اے پیغمبر کہہ دو، قل ہاں کہہ دو عسى یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تو جو ہے وہ بالکل قریب پہنچ چکا ہو، بالکل ہی تمہاری دہلیز تک آ گیا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک تیرا پروردگار صاحب فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثریت جو ہے وہ قدردانی نہیں کرتی۔ یعنی جو عذاب میں جو تاخیر یعنی ہو رہی ہے اس کے لیے ایک وقت جو مقرر کر دیا ہے، اس کو تمہارے اعمال کے گراف سے جو مقید کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے تمہیں مہلت دی ہے، وہ تمہیں سوچنے کا، سمجھنے کا، سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غنیمت سمجھو، تم جلدی بچا رہے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا پروردگار یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اور جو نہیں کہہ رہے۔ ساری باتیں اس کے علم میں، آپ تو وہ سنتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں آپ سے، اور اسی سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو ان کے سینے کے اندر۔ میرے بارے میں جو وہ خیال رکھتے ہیں، میں تو ان کے خیالات تک کو جانتا ہوں، آرزوؤں تک کو جانتا ہوں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز آسمان میں اور نہ زمین میں مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اور اطمینان دلا دوں، جو کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ نظر نہیں آ رہا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہارڈ کاپی ہے۔ اور یہ کتاب مبین جو ہے یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ممبروں پہ جب کتاب مبین کہا جاتا ہے تو اسی کو کہا کہ ہر کچھ کو تر کا علم اس میں موجود ہے۔ پڑھو۔ اللہ فی کتاب مبین، اس روشن کتاب میں لکھی ہوئی جو اس کے پاس ہے، جس میں لوگوں کا حال لکھا ہوا ہے، لوگوں کے اعمال وہ اس کے پاس ہے۔ اور ڈائری بھی نا، ہاں جی، وہ پتہ نہیں وہ اس شکل میں ہے یا کس شکل میں ہے۔ ہاں جی، یعنی علم خدا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے، ان کے فرقے آپس میں جو اختلاف رکھتے تھے وہ باتیں اس نے اکثر کو بیان کر دیا۔ لیکن بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے مان کر نہیں دیا، انہوں نے کہا ہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو مانتے ہی نہیں، حالانکہ ان کو یقین ہے لیکن ماننا نہیں۔ اصل مسئلہ وہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے
شک یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کو یہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں کے لیے باعث رحمت ہے۔ یا اللہ ہمیں مومن بنا۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی ہدایت اور رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایمان نہ لائیں۔ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے۔ ہدایت لے لو۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ہادی ہونا چاہیے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل یہ بیکار ہے، بالکل آج کل یہ بیکار ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہادی نہیں۔ آتے ہادی ہے نہیں ہے برائے کو اس کے ساتھ ایک ہادی ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک نبی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ہمیں تم سمجھ لو گے قرآن۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک نبی ہونا چاہیے۔ اصل بات تو نبوت کی کر رہے ہیں، بالکل لیکن اس کو نبی کہہ نہیں رہے، نبی سے بڑا کہہ رہے ہیں، نبی نہیں کہہ رہے۔ بھائی جو نبی سے بڑا وہ نبی بھی تو ہوگا۔ جب ابراہیم کو امامت ملتی ہے نبوت اور رسالت کے بعد، تو پھر جب بڑا عہدہ ملا تو نچلے دو عہدے بھی تو اس کے ہیں نا۔ ڈائریکٹ تو نہیں مل جائے گی، اس کو جب نبوت اور رسالت کے بعد ملی ہے۔ چلو اتنا ہی کافی۔ حقیقت میں یہ نبوت ہے جس کو وہ ہادی کہہ رہے ہیں۔ اسی سے لفظ مہدی ہے، جو ہدایت پاتے ہیں وہ تو مقتدی کہلاتے ہیں، جو ہدایت پاتے ہیں وہ مقتدی کہلاتے ہیں، اور جن کو براہ راست ہدایت ملتی ہے اس کو مہدی کہتے ہیں۔ بہت سے نہیں، ہدایت سے۔ ہدایت سے۔ جس کو براہ راست ہدایت ملے، نام مہدی رکھ لینا الگ بات ہے، لیکن حقیقت صفت مہدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست ہدایت پاتا ہے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتا، درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ وہ قرآن و سنت سے ہدایت نہیں پاتا، وہ علم کسب نہیں کرتا، اس کو اوپر سے براہ راست ملتا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے۔ بہت سے فیصلے تو قرآن نے کر دیے ہیں، لیکن یہ فیصلے نافذ نہیں ہوئے، نافذ یہ قیامت کے دن کو۔